الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، آج کے دور میں خصوصاً نوجوانوں میں گانا باجا، موسیقی اور میوزک وغیرہ یہ ساری چیزیں اس قدر عام ہے کہ اب لوگوں کے ذہنوں سے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا، گناہ ہونے کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، امید ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو۔ دنیا میں بہت سارے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اب تک جن کے دلوں میں اس کی برائی ہے اس سے بچے ہوئے ہیں، اس کے بجائے اچھی اچھی نعتیں سنتے ہیں، نظم سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن کریم، اور اس میں خوبصورت آواز میں تلاوت سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں۔ امید ہے آپ میں سے سب ایسے ہی ہوں گے، لیکن دنیا کا عام ماحول جس میں مسلمان بھی شامل ہے، مسلمانوں کا نوجوان اس میں زیادہ ملوث اور مبتلا ہے، یہ ہو چکا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب اس کی برائی لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے۔ مکہ میں ایک کافر تاجر تھا، نضر ابن حارث۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ ملک شام، عراق، ایران وغیرہ جاتا تھا اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں یا موسیقی کے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹ، وہ ساری چیزیں، اور کبھی گانے والی باندیاں خرید کر لاتا تھا، مکے میں اس کو پھیلا دیتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ محمد تم کو جو قصے سناتا ہے یہ اس سے بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام تم کو سناتا ہے اس سے بہتر یہ میری باندیاں گاتی ہے، ان سے سن۔ اور یوں لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے کلام سے غافل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سورہ لقمان کی آیت کریمہ جو خطبے میں آپ نے سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ نضر بن حارث کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لہو الحدیث خرید کر لاتا تھا، فضول کی چیزیں خرید کر لاتا تھا تاکہ مکے والوں کو اللہ سے، اللہ کے کلام اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت مکحول وغیرہ رحمہم اللہ، یہ تمام فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد یہاں پر گانے باجے اور موسیقی کے آلات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کی تفسیر میں پوچھا گیا کہ وہ جو چیزیں خرید کر لاتا تھا لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ اب قسم کھا کر فرماتے الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، 3 مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ خدا پاک کی قسم، اس سے مراد غنا ہے، گانے باجے اور موسیقی کے آلات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ گانوں کی اور موسیقی کی مذمت بیان فرمائی اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں۔ آج دیکھیں اس میں ملوث ہو کر، اس میں پھنس کر انسان اللہ کی یاد سے کس قدر غافل ہو چکا۔ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے گانا کب سنا تھا، اللہ کا کلام کب سنا، گانے کتنے سنے، اللہ کا کلام کتنا ہم نے پڑھا۔
ان چیزوں میں پھنسا کر انسان کو اللہ سے، اللہ کی یاد اور اللہ کے کلام سے بالکل غافل کر دیا گیا۔ ویسے شریعت مطہرہ میں اگر کوئی انسان ویسے ہی اشعار گنگنائے یا اچھے اشعار سنے، مردوں کے لیے خاص طور سے، عورتوں کی آواز میں نہ ہو، اور اچھے اشعار ہوں، شریعت کے خلاف اس میں باتیں نہ ہو، شرکیہ وغیرہ اشعار نہ ہو، اخلاق کو خراب کرنے والے عشقیہ جس سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہو ایسے اشعار نہ ہو، موسیقی کے ساتھ نہ ہو، تو ویسے اشعار اگر گنگناتا ہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کی چھوٹی بچیوں نے طلع البدر علینا اس طرح کے اشعار پڑھے، گنگنائے، اللہ کے نبی کا ان اشعار پڑھ کر استقبال کیا۔ عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چند بچیاں وہاں پر کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، گا رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہ اشعار پڑھتی ہے، پڑھنے دو، مطلقاً منع نہیں ہے۔ لیکن وہ اشعار جو کفر و شرک، بہت سارے گانے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جس میں اللہ رسول کے نعوذ باللہ توہین کی گئی، بہت خطرناک قسم کے اشعار گانوں میں جس میں کفر و شرک کا اندیشہ اور خطرہ ہے، ایسے اشعار بھی ہوتے ہیں۔ اور عشقیہ تو ہوتے ہی ہے جس سے انسان کے اخلاق بگڑے، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں، اور پھر موسیقی کے ساتھ ہو، میوزک کے ساتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں یقیناً ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس سے سختی سے روکا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغنا ينبت النفاق فی القلب، گانا یہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے۔ اور شعب الایمان کی روایت میں آگے یہ بھی ہے کما ينبت الماء الزرع، گانے سننا انسان کے دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کی وجہ سے ہریالی اگ آتی ہے۔ آج دیکھیں ہمارا حال، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، اندر میں کچھ ہے۔ منافقت بھی تو عام ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا اور گانے باجے، میوزک، موسیقی یہ انسان کے دل میں غیر محسوس طریقے سے، پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں منافقت پیدا کر جاتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِيرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخُمْرَ وَالْمَعَازِفِ، کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، بہت بعد کے زمانے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بیان فرما دی۔ لَيَكُونُنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یستحلون، 4 خرابیہ اور 4 حرام چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا ان کو حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے۔ نمبر 1، زناکاری کو لوگ حرام نہیں سمجھیں گے۔ آج دیکھیں قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، فرینڈشپ کے نام پر، لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر، مختلف ناموں سے اس کو حلال سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں۔ حریر، ریشم، فیشن کے نام پر ریشمی لباس پہنا جا رہا ہے، غلط نہیں سمجھتے، حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ شراب مختلف ناموں سے، نام بدل بدل کر، مختلف ڈرنکس کے نام سے حلال سمجھ کر لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نشے والا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، معازف، میوزک، گانے باجے، شوق کے نام پر، دل کو تسکین اور تسلی دینے کے نام پر، موڈ فریش کرنے کے نام پر، یا بس یوں ہی آرٹ اور فن ہے، یہ تو مختلف ناموں سے اللہ کے نبی نے فرمایا یستحلون، وہ لوگ ان چیزوں کو حلال کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں عام ہو جائے تو پھر ان میں چہروں کا مسخ ہو جانا، خنزیر اور بندر بنا دیا جانا،
زمین میں دھسا دیا جانا، زلزلوں کا آنا، سرخ آندھی کا آنا، اللہ کے عذاب کا آنا مختلف شکلوں میں، اور فتنوں کا آنا۔ اور ترمذی کی روایت میں اس قدر فتنے پھر آئیں گے جس طرح تسبیح کے دانے، اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو جس پیدر پہ دانے ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں، ایسے لگاتار فتنوں کا آنا پھر عام ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں بھی اسی قسم کے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ متى یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں جو آپ نے عذاب کی گنوائی ہیں، یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب میری امت میں گانے باجے، میوزک، موسیقی اور شراب وغیرہ عام ہو جائے گا، اس وقت یہ عذاب آئیں گے۔ ایک اور روایت میں 15 چیزیں گنوائی کہ جب 15 گناہ عام ہو جائیں گے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے گانے باجے، موسیقی۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے نبی نے یہی سارے عذابات گنوائے۔ چہروں کا مسخ ہو جانا، زمین میں دھسا دیا جانا، سرخ آندھی کا آنا اور فتنوں کا آنا، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے یہ ساری چیزیں ہمیں بیان فرما دی، بتلا دی۔ ایک بعض ضعیف روایتوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں گانے سنتے تھے، کہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سیسا پگھلایا جائے گا، جیسے تانبا پیتل ہوتا ہے، ایک دھات ہوتی ہے، اسے پگھلانے کا مطلب ہے آگ میں، بہت تیز آگ میں گرم کیا جائے تب جا کر وہ پگھلے گا۔ تو اسے پگھلا کر گرم گرم ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ اور جو دنیا میں موسیقی کے مزے لیتے تھے، گانے باجے سنتے تھے، کل قیامت کے دن اور جنت میں حوروں کے نغموں سے یہ لوگ محروم رہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزہ آتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ یہ گانے باجے تو روح کی تسکین کا سبب ہے؟ کہا ہاں ہے، لیکن شیطانی روحوں کی تسکین کا سبب ہے۔ شیطانی روحوں کے لیے دل کا سکون کا سبب ہو سکتا ہے، جو اصل انسانی روح ہے، ایمانی روحیں ہیں، ان کے تسکین کا اور ان کے دلی سکون کا سبب تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، یہ چیزیں ان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قصہ ابو داؤد میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نافع جو ان کے شاگرد تابعی ہے مشہور، یہ لوگ کہیں سے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک جگہ باجے کی یا بانسری کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ کافی دور تک جانے کے بعد جو اپنے ساتھی تھے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ اب کوئی آواز تو نہیں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور فرمایا کہ میں بھی اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں سے اس طرح کی موسیقی کی آواز آئی، باجے گانے کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا تھا اور اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا جیسا میں نے کیا۔ اس قدر بچنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج کل ہم دیکھیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں کتنی عام ہو چکی ہے، اور اب تو یہ موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ اس کا رواج ہو چکا۔ کانوں پر وہ بڑے بڑے ہینڈز فری لگا دیے پائلٹ کی طرح، اور کانوں میں ہینڈز فری ڈال کر ڈٹے ڈال دیے کانوں میں، ایکسیڈنٹ لوگوں کے ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات اس طرح کے پیش آئے، پیچھے سے ہارن بجا رہے یا ٹرین آ رہی ہے، زور سے ہارن بج رہا ہے لیکن کانوں میں تو وہ گانے بج رہے ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہوگا، اسی میں موت ہو گئی۔ بسوں میں جاؤ، ٹرکوں میں جاؤ، رکشے میں جاؤ تو زور زور سے گانے بجتے ہیں، بلکہ لوگ ایسی بسوں کو، ایسی رکشوں کو پسند کرتے ہیں، اتر جانا چاہیے اس میں سے۔ گھروں میں پہلے زمانے میں ریڈیو وغیرہ میں، ٹی وی وغیرہ میں کچھ آتے تھے، لیکن اب تو موبائل کی وجہ سے یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ لوگ سوتے سوتے گانے سنتے ہیں اور اسی میں پھر سو جاتے ہیں۔ بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی بچہ اگر گانا سیکھ لے، ڈانس کرنے لگ جائے تو لوگ، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اس کو ایک آرٹ اور ٹیلنٹ سمجھا جانے لگا۔ پہلے زمانے میں جو گانے والے ہوتے ان کو میراثی کہتے تھے، سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور اب ایسے لوگوں کو ٹیلنٹڈ سمجھا جانے لگا، آرٹسٹ اور بڑا سمجھا جانے لگا۔ لوگ اس کو اپنانے کی اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہمارا بھی ایسا نام تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی نقصان دہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اس کے سخت نقصانات ہیں۔
ایک ایمان والے کا کام یہ نہیں ہے. ایمان والا تو اللہ رسول کے منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہمیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. چاہے کوئی چیز جتنی بھی عام کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے، شریعت کے خلاف ہو، تو پھر دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے. دنیا میں عام ہے، ساری دنیا سنتی ہے، دنیا چاہے جو کرتی ہو، ہم تو اللہ رسول کے حکم کو دیکھیں گے. صحابہ کرام کو جب شراب کا حکم دیا گیا، آہستہ آہستہ شراب کے حرمت کے احکامات نازل ہوئے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بہت عام ہے، چھوڑنا مشکل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ چیزیں بہت عام ہے اور مجھے بہت شوق ہے، بس آخری بات ہے، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے، ہم کس طرح اس کو چھوڑیں؟ تو 3 باتیں انہوں نے بتائی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ہمت سے کام لے. اللہ نے انسانی ہمت میں بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے. اگر انسان ایک مرتبہ عزم مصمم کر لے، ہمت اور ارادہ پختہ کر لے، تو پھر وہ پہاڑوں کو چیر سکتا ہے. تو خود پہلے عزم مصمم کرے، ارادہ کرے کہ نہیں، یہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والی اور سخت ناجائز اور حرام چیز ہے، دلوں میں منافقت پیدا کرنے والی، اللہ کی یاد سے آخرت سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، میں اس کو چھوڑوں گا. سب ارادہ کرو. ہم خود بھی انشاءاللہ بچیں گے، ہماری خاص طور سے نسلوں کو، بچوں بچیوں کو اس سے انشاءاللہ بچائیں گے. کہو انشاءاللہ. عزم مصمم پہلا کام، پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شراب کے بڑے رسیا تھے. عرب شراب کے بڑے رسیا تھے، عادی تھے، شراب سے بڑی محبت کرتے تھے. شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ شراب سے ان کو اس قدر لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ عربی زبان میں شراب کے 250 نام تھے. صبح میں پیے تو الگ نام، دوپہر میں پیے تو الگ نام، رات کو پیے تو الگ نام، کھجور کے ہو تو الگ نام، انگور کے ہو تو الگ نام وغیرہ مختلف. یہ ان سے لگاؤ اور محبت کی بات تھی، بہت زیادہ عام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ 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 3-4 مرحلوں میں شراب کو حرام قرار دیا. ان کی گڈی میں شراب پڑا ہوا تھا، چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محفل لگی ہوئی تھی، میں خود ان کو شراب پلا، میں ساقی تھا، میں خود شراب پلا رہا تھا. حضرت انس بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں خود شراب پلا رہا تھا. اتنے میں شراب کی حرمت کی آخری آیت نازل ہو گئی. اب شراب قطعی طور سے بالکل حرام کر دی گئی. اللہ کے نبی نے ایک منادی کو بھیجا، ایک صحابی آئے اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ سنو، آج سے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے آواز سنی تو جن لوگوں کے ہاتھ میں جام تھا، پیالہ تھا، منہ تک لگا لیا تھا، منہ سے نکال دیا، حتیٰ کہ منہ میں جا چکا تھا کلی کر دی، اور جتنے برتنوں میں شراب تھی ساری برتنیں توڑ دی، اور مدینے کی گلیوں میں 3 دنوں تک پانی کی طرح شراب بہا تھا. آخرت کا خوف، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، فکر آخرت اگر پیدا ہو جائے تو بڑی سے بڑی چیز چھوڑنا آسان. یہ واقعہ مختصر اس لیے عرض کیا کہ شراب عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا اور آخرت کا خوف آہستہ آہستہ جب ان کے دلوں میں بٹھایا گیا تو پھر یک لخت ان کو چھوڑ دینا آسان ہو گیا. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ عزم مصمم کر، ہمت سے کام لے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے اندر کا قوت ارادی مضبوط ہونا، مضبوط ہمت سے کام لینا ضروری ہے. دوسرا کام، جو عذاب اور جو وعیدیں اور جو سزائیں سنوائی گئی احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں، ان سزاؤں کا استحضار کرے. وہ سزائیں اپنے ذہن میں لائے کہ اگر میں یہ کانوں کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کام کروں گا تو یہ ساری عذاب اور سزائیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے ناراض کرنے والے کام ہیں. ان سزاؤں کو سوچے. اور تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے. خوب اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ چیز بھی مانگے. اللہ سے دعاؤں میں مانگے کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، اے اللہ آپ مجھ سے چھڑوا دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہم پڑھتے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں. جو بھی نیکی کا ارادہ ہو، نیکی کرنا چاہ رہے ہو نہیں ہوتی، گناہ سے بچنا چاہتے ہو نہیں بچ پاتے، اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام فرمائے کہ اللہ گناہوں، گانوں کے گناہ سے، میوزک کے گناہ سے مجھے بچا لے، میرے بچوں کو، میرے نسلوں کو اس سے. اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کر. اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اس گناہوں سے بچنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اس سے بچنا آسان فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدایا فضل فرما، دل بدل دے.